السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. میرے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے نازک مگر نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جو اگر سنور جائے تو قوم سنور جائے، جو اگر سنور جائے تو قوم کے اندر تبدیلی آ جائے، اور اگر بگڑ جائے تو نسلیں تباہ ہو جائیں اور نسلیں برباد ہو جائیں، وہ ہے اصلاح معاشرہ. اسلام کے غیور نوجوانوں، معاشرہ قانون اور نظام سے نہیں بنتا، معاشرہ اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنتا، معاشرہ سڑکوں اور عمارتوں سے نہیں بنتا، بلکہ معاشرہ ایمان، اعمال اور اخلاق سے بنتا ہے. اسی لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یہ لوگوں، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جنہوں نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا معبود ہے، تو سن لو، تبدیلی کا راستہ باہر سے نہیں اندر سے شروع ہوتا ہے. تبدیلی کا راستہ نظام سے نہیں نفس کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے. تبدیلی کا راستہ نظام سے نہیں نفس کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے. کشتی اسلام کے ملاحوں، اصلاح معاشرہ کی پہلی بنیاد اصلاح عقیدہ ہے، اس لیے کہ بگڑا ہوا عقیدہ بگڑا ہوا عمل پیدا کرتا ہے، اور درست عقیدہ درست کردار کی ضمانت بنتا ہے. دوسری بنیاد اصلاح عبادت ہے. اگر نماز درست ہوگی زندگی میں خوشحالی آئے گی، اگر نماز درست ہوگی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اگر نماز درست ہوگی زندگی میں سکون آئے گا، زندگی میں چین آئے گا. اور اسی کے برعکس اگر نماز درست نہیں ہوئی زندگی خوشحال نہیں بن سکتی، زندگی کے اندر چین نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ کی تیسری بنیاد اصلاح اخلاق ہے. جھوٹ، دھوکہ، حسد، جلن، بغض، کینہ، یہ ساری کی ساری چیزیں معاشرے کے لیے مہلک جراثیم اور تباہ کن بیماریاں ہیں. اسی کے برعکس سچائی، دیانت داری، امانت داری، یہ ساری کی ساری چیزیں معاشرے کے لیے حیات بخش دوائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو یہ باتیں کہی گئیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.